نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ليس من منهج السلف. یہ سلف کا منہج نہیں ہے. اس عنوان کے تحت گفتگو چل رہی تھی محترم حاضرین, اور آج جس مسئلے پہ گفتگو کی جائے گی وہ ہے صحابہ اکرام کے اقوال اور افعال کی اہمیت. جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بعض مقلدین جماعت اہل حدیث پر یہ الزام بہتان اتہام لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ کے قول اور فعل کو نہیں مانتے. تو اس کی کیا حقیقت ہے, اس کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. محترم حاضرین, صحابہ اکرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ زیر تربیت تھے. تو قرآن کو سب سے اچھا, سب سے بہتر اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ صحابہ اکرام ہے, اور صحابہ اکرام کے بعد کے زمانے کے لوگ ایسا ہرگز نہیں سمجھ سکتے. تو صحابہ اکرام اس دین کا قلعہ ہے, اس دین کی بنیاد ہے, ہمارے لیے حجت ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَجَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ہدایت آنے کے بعد جو مومنین کی راہ چھوڑ دے, نبی کی راہ چھوڑ دے, وہ جس طرف چلے گا ہم اس طرف چلائیں گے, لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے. تو صحابہ اکرام وہ ہیں کہ جو دین کی بنیاد ہے, یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ان کو سمجھایا اور ائمہ محدثین نے دین ان سے سیکھا سمجھا اور پھر ہم تک پہنچایا. اگر ان کو بیچ میں سے ہٹا دیں گے تو دین کو صحیح طور سے سمجھنا ممکن نہیں ہے. تو صحابہ اکرام کے اقوال و افعال ہمارے لیے حجت ہیں. مثال کے طور پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے قول و فعل کو نہیں مانتے, تو کون سے قول و فعل کو نہیں مانتے اور کون سے قول و فعل کو مانتے ہیں یہ جاننا ہے. صحابہ اکرام کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف تھا, اور وہ تھا شعبان کی 30 تاریخ کا روزہ, شک والا روزہ. بعض صحابہ اس کے قائل تھے کہ شعبان کی 30 تاریخ کا روزہ رکھا جائے, اور بعض صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ نہیں رکھا جائے گا. اختلاف ہوا. جیسا اختلاف صحابہ اکرام کے زمانے میں خلافت کے مسئلے پر, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہے. ایسے مسائل میں لوگ الجھے ہوئے ہیں کہ بھائی دیکھو, اس طرف اہل بیت ہیں اور اس طرف بنو امیہ ہے, اور اہل بیت کی فضیلت زیادہ ہے, تو کس کی بات مانی جائے گی؟ یہ بہت بنیادی بات ہے. اس اصول کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ صحابہ اکرام کے تعلق سے دل گندہ کر لیتے ہیں. یہ قاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے کتاب و سنت کی بات لی جائے گی. اگر کوئی مسئلہ ہمارے سامنے درپیش ہے, سب سے پہلے کون سی بات لی جائے گی؟ کتاب و سنت کی. اگر اس میں نہیں ملے گا تو پھر دوسری چیز لی جائے گی اجماع امت, اور اگر اس میں نہیں ملے گا تو پھر صحابہ اکرام کے اقوال اور افعال لیے جائیں گے. کیا لیا جائے گا؟ صحابہ اکرام کے اقوال اور افعال. اب دیکھیے, شعبان کی 30 تاریخ کا روزہ رکھنے میں شک پر صحابہ اکرام کا اختلاف ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ جیسے صفین جمل میں صحابہ اکرام کا اختلاف ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ تو وہی قاعدہ وہاں اپلائی ہوگا جو شعبان والے روزے پر اپلائی ہوگا. اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے کہ شک والے دن کا روزہ نہیں, تو صحابہ اکرام کے اختلاف کو چھوڑ دیا جائے گا. اختلاف کو پکڑ کر نہیں رکھا جائے گا. جو اختلاف کو پکڑ کر رکھے گا کیا ہوگا؟ اسے کسی ایک صحابی کی پارٹی بننا پڑے گا. تو ایسے ہی صفین جمل کے موقع پر صحابہ اکرام کا اختلاف ہوا, تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس مسئلے میں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا حضرت علی کی تائید کر کر ہمیں بنو امیہ سے بغض رکھنا چاہیے, ان کو برا بولنا چاہیے؟ نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا مت کہو. جب نبی نے فیصلہ کر دیا تو اختلاف صحابہ کے درمیان کا وہ سائیڈ میں رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیا جائے. اگر اس اصول کو, قاعدے کو آدمی ذہن میں رکھ لے, آدمی اسے پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا, اور صحابہ کو بیچ میں سے ہٹائے گا, مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. مثال کے طور پر سب سے پہلی آیت, سب سے پہلی چیز جو قرآن میں منسوخ ہوئی وہ کون بتائے؟ وہ صحابہ ہی بتائیں گے. سب سے پہلا مسئلہ جو منسوخ ہوا کیا تھا؟ قبلہ کا, کہ پہلے مشرق اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, وہ منسوخ ہوا. کس طرف ہوا وہ؟ ایسے ہی قرآن میں ایک آیت ہے کہ تم جس طرف منہ کرو اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے. یہ آیت بھی اصل میں منسوخ ہے. سب سے پہلے منسوخ ہونے والے حکموں میں سے یہ آیت اور یہ مسئلہ ہے. یہ بتایا کس نے ہمیں؟ صحابہ کرام.
تو جب صحابی کا اختلاف ہو جائے گا تو ہم کس کو لیں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. اور جب صحابی سے امتیوں کا اختلاف ہو جائے گا تو ہم کس کی بات کو لیں گے؟ صحابہ اکرام کی بات. اس امت میں سب سے پہلا اختلاف صحابہ کے زمانے میں جو ہوا وہ کبیرہ گناہ کا اختلاف ہے. خوارجوں نے صحابہ اکرام سے اختلاف کیا کس بات پر؟ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے. جس سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے خوارج اس کے ساتھ کفاروں والا سلوک کرتے تھے، اس کی جان اور مال کو حلال سمجھتے تھے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. اس آیت سے وہ استدلال کرتے تھے کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. خوارجوں نے اس آیت سے استدلال کر لیا اور گناہ کبیرہ کو کیا کہہ دیا کہ یہ کافر ہے. اہل سنت کا اس تعلق سے کیا عقیدہ ہے؟ اس میں ہماری بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اگر علم سیکھیں گے دور ہو جائے. ہر جہالت کی وجہ علم کی کمی، اور ہر جہالت کو علم دور کرتا ہے. گناہ کبیرہ کے مرتکب کے تعلق سے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ وہ سزا کا مستحق ہے، لیکن کبھی کبھی یہ سزا اس میں سے ٹل جاتی ہے. مثلا کوئی آدمی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، گناہ کبیرہ، نماز کا پابند نہیں تھا، نماز میں سستی کیا کرتا تھا، فرائض میں سستی کیا کرتا تھا. اور ایسے تو آج کے زمانے میں بے شمار ہے، بے شمار مسلمان ہیں. صحیح العقیدہ مسلمانوں میں بھی بہت سارے ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے. اگر وہ انتقال کر جائے تو کیا وہ کافر ہے؟ نہیں، سزا کے مستحق ہیں، لیکن یہ ٹل جائے گی کب؟ اگر اللہ رب العالمین معاف کرے. نمبر 2، اگر ان کی توبہ مقبول ہو جائے. نمبر 3، ان کی نیکیاں ان کے لیے کفارہ بن جائے. نمبر 4، مصائب پر اگر وہ صبر کر لیں. ایسے مصائب تکلیف آتی ہے جس پر انسان صبر کرتا ہے تو اس کا اجر یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے اگر وہ مرتکب ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. لیکن اگر اس کا حساب لیا گیا تو وہ ہلاک ہو جائے. جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. جیسے خارجوں نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ زانی زنا کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں رہتا، اسی طرح وہ چوری کرتا تو مومن نہیں رہتا، اسی طرح وہ شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا. تو کیا واقعی مومن نہیں رہتا؟ ہر ایک زانی زنا کرے، شرابی شراب پیے، چور چوری کرے، مومن نہیں رہتا. حدیث کے ظاہری الفاظ کو ہی بتا رہے ہیں. خارجوں نے اس سے استدلال کر کے کیا سمجھا؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے. یہاں پر کس چیز کی نفی ہے؟ یہاں کمال ایمان کی نفی ہے. آدمی میں جو ایمان ہوتا ہے اس کے درجات ہوتے ہیں. ایک کمال درجے کا ایمان ہوتا ہے، ایک نچلے درجے کا ایمان ہوتا ہے. تو یہاں جس ایمان کی نفی کی جا رہی ہے وہ کمال درجے کا ہے، کلی ایمان کی نفی نہیں کی جا رہی ہے. جز کے انکار کرنے سے کلی کا رد نہیں آتا. کوئی آدمی اگر کلمہ پڑھتا ہے اور نماز میں کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، روزہ رکھنے میں کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، مال آنے کے بعد زکوٰۃ نہیں دیتا یا مال آنے کے بعد حج نہیں کرتا اور انتقال کر جاتا ہے، تو ہم کیا اسے ڈائریکٹ کافر کہتے ہیں؟ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ یہ خوارجوں کا عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب کھانا سامنے ہو تو نماز نہیں، یا پیشاب پخانا ہو، پیشاب پخانا آ جائے تو نماز نہیں. تو یہاں کیا پوری نماز کا انکار ہے یا کمال نماز کا انکار ہے؟ یہاں کمال نماز کا انکار ہے. نماز کا انکار نہیں ہے مکمل طور پر. بعض فقہا نے تو نماز کی اجازت دی ہے اس مسئلے میں. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں جو اپنے بھائی کے تعلق سے وہ چیزوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ مومن نہیں جس سے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت نہ ہو. تو یہاں کیا ایسا شخص مومن مسلمان نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں وہ مومن ہے لیکن اس کا ایمان کمال درجے کا نہیں ہے، نچلے درجے کا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں یا ایھا الذین آمنوا کی تشریح میں کیا فرمایا؟ یہاں تمام مومنین سے مراد مسلمان ہیں، وہ جنہوں نے اپنے ایمان کا دعویٰ کیا اور وہ جنہوں نے نفاق کو چھپا کر رکھا، یہ بھی مومنین میں شامل ہے. لوگ بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو جانتے تھے، پھر آپ نے ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ پھر آپ نے ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیوں کیا؟ تو جو کلمے کا دعویٰ کرتا ہے اگر نفاق بھی اس میں ہے، وہ چھپا کر رکھتا ہے، ظاہر نہیں کرتا یا اسے معلوم نہیں ہے، تو اس کو بھی کس میں شمار کیا جائے گا؟ مومنین میں شمار.
امام ابن تیمیہ نے بات کو نقل کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ جو کمال درجے کا مومن نہیں ہے اسے مسلمان کہا جائے گا. کمال درجے کا مومن نہیں ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ مسلمان کہا جائے گا. اس پر امت کا اتفاق ہے کیا کہ اس کے اندر جو ایمان بچا ہوا ہے وہ اسے ہمیشہ جہنم میں رہنے والا نہیں بناتا. ایک گناہگار مسلمان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا, سزا پائے گا, لیکن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ نکل کر جنت میں ایک دن داخل کر دیا جائے گا. تو ایسا ایمان اس کے دل سے نکل ہی نہیں چکا ہے کہ وہ کامل ہمیشہ ہمیشہ جہنم والا بن جائے. اس پر امت کا اتفاق ہے. تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جہاں پر بھی ان باتوں کی حدیثوں میں تذکرہ آیات میں آیا ہے وہاں کمال ایمان کی نفی ہے, مکمل ایمان کی نفی نہیں ہے. اس میں علماء نے اختلاف کیا, اس میں اسلاف نے اختلاف کیا کہ مومن جس کے اندر ایمان, جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اسے مومن کہا جائے گا یا مسلم. بعض نے کہا اسے مسلم کہا جائے گا, اسے مومن نہیں کہا جائے گا. بعض نے کہا نہیں اسے مسلم بھی کہا جائے گا اور مومن بھی کہا جائے گا. اب اتنا سارا اختلاف آدمی کرے تو کیا پریشان ہو جاتا ہے. تو سمجھ میں کیسا آئے گا؟ صحابہ کا, صحابہ کی سمجھ. صحابہ نے کیا سمجھا؟ ایسے شخص کو مسلم کہا جائے گا اور مومن بھی, لیکن ناقص الایمان, اس کا ایمان ناقص ہے. تو ناقص ایمان والا بھی مومن کہلاتا ہے, لیکن اس کو اس طرح کا مومن نہیں کہا جاتا جیسے کبیرہ گناہ کرنے کے بعد اس کا ایمان سے تعلق تھوڑا کم ہو جاتا ہے یا کم ویسا ایمان نہیں رہتا. تو جو سب سے پہلے اختلاف صحابہ کے زمانے میں ہوا تھا کبیرہ گناہوں کے مرتکب کے تعلق سے ہوا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف کو سیکھنے سمجھنے اور صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آج پروگرام تھا بچوں کا لیکن بچے آئے نہیں.